کل کا جو سانحہ ہوا نیوزی لینڈ میں، بڑا بھیانک سانحہ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کریم میں بیان کرتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بیان کیا، پہلے یہودیوں کا ذکر کیا، اس کے بعد مشرکین کا ذکر کیا، اس کے بعد عیسائیوں کا ذکر کیا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً یقیناً، لام تاکید کے لیے، نون تاکید کے لیے، تم، آپ کی امت کے جو دشمن، مومن کے جو دشمن ہوں گے، سب میں زیادہ اگر اس دھرتی پر کوئی زیادہ دشمن ہوگا وہ یہود ہوں گے۔ سب میں زیادہ دشمن اگر کوئی ہوگا تو یہود ہوں گے۔ اللہ نے واضح الفاظ میں بیان کیا، پھر اس کے بعد کہا دشمن مشرک بھی ہوں گے مگر یہود سے کم ہوں گے، دشمن عیسائی بھی ہوں گے مشرک سے کم ہوں گے، سب میں اگر زیادہ اگر کوئی دشمن مسلمانوں کا ہوگا تو یہود ہوگا۔ آج دنیا میں یاد رکھو، یہودیوں، یہ جو یہودی ہے، ان سے بڑھ کر ذلیل، غدار، منافق اور دھوکے باز قوم دنیا میں آج ان سے بڑھ کر دھوکے باز کوئی قوم نہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو اپنے نبی سے کہتی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا کہا؟ چلو کافروں سے لڑیں گے، تو کہتے کیا ہے؟ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم آنے والے نہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں۔ ارے ہمیں اپنے نبی سے ایسی گفتگو کرنے والے، اپنے نبی کی بے ادبی کرنے والے، ہم سے کہاں وہ جو ہے الفت رکھیں گے، ہم سے کہاں وہ دوستی رکھیں گے؟ دنیا کے اندر چاہے افغانستان ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے یمن ہو، ملک شام ہو، چاہے اور کوئی بھی ملک ہو، جتنے مسلمانوں کے اندر لڑائیاں ہو رہے ہیں وہ سازشیں یہودیوں کے ہیں، اور یہودی آپس میں لڑا کر مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر کے مسلمانوں کو کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور کل کا جو سانحہ ہے، کل کا جو سانحہ مسجد میں داخل ہوا، اپنے آپ کو بڑا پہلوان سمجھتا ہوا، ارے ہتھیار لے کر اگر کسی مسلمان ایک مرد کا مقابلہ کر لیتا، ایک کسی مرد کا مقابلہ ڈٹ کر بغیر ہتھیار کے کر لیتا تو ایک مرد سمجھا جاتا تھا۔ تو بزدل نکلا، اپنے آپ کو سامنے کیمرہ رکھ کر تو مسلمانوں کو شہید کرتا گیا، مسلمانوں کو مارتا گیا، ظلم کرتا گیا۔ تو نامرد ہے، تیری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی ایک مسلمان کے سامنے ڈٹ کر بغیر ہتھیار کے مقابلہ کرتا تو دیکھ لیتے کہ تو اپنے دین پر سچا ہے یا مسلمان اپنے دین پر سچا ہے، تیری کیا حقیقت ہے؟ یہ سارے حرب یہودیوں کے اس زمانے سے چلتے آئے ہیں اور آج بھی چلتے آ رہے ہیں۔ سنو مسلمانوں، ہمیں دنیا میں ہر جگہ کہیں بھی اپنی زندگی گزارنا ہے تو بڑے شان کے ساتھ گزارنا، ہمت نہیں ہارنا۔ یہ ظالم قوم ہے، یہ ظالم ظلم کرنے والی ہے۔ ہم دھوکے باز نہیں ہیں، ہم دھوکہ دینے والے نہیں ہیں، ہم غدار نہیں ہیں، ہم منافق نہیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا، مسلمان غدار نہیں ہو سکتا، مسلمان منافق نہیں ہو سکتا۔ نہ ہم غدار ہے، نہ دھوکے باز ہے، نہ دہشت گرد ہے، ہم ہے امن کے پیغام کو پہنچانے والے مگر مرد مجاہد ہے۔ نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں۔ میرا قرآن کہتا ہے ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، اے مومنو سنو، نہ تم گھبرانا نہ تم بزدل ہونا، اپنے ایمان پر مضبوط ہونا، تم ہی غالب آؤ گے۔ تو ظالم بڑا داخل ہوا اور شان سمجھ رہا ہے۔ 40 نہتے جو نماز میں مصروف ہیں، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، ان پر جو ہے گولیاں برساتا چلا گیا، گولیاں برساتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ پیچھے بڑی سازشیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کوئی لائٹ لگا کر ہمدردی کر رہا ہے، کوئی محبت کا نغمہ گا کر ہمدردی کر رہا ہے، ہرگز یہ نہ سمجھنا یہ یہودی ہے۔ یہودی تم سے محبت نہیں کرنے والے، تم سے الفت کرنے والے نہیں، یاد رکھو، ہوشیار رہو۔
ہوشیار رہو، اپنے آپ کو تیار رکھو، گھبرانا نہیں۔ جانتے ہو یہ یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ حضور نے مکہ مدینہ میں جگہ دے دی تھی، ان سے کہا تھا دیکھو ہم ایک دوسرے کے حریف ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ وہاں پر مشرکوں کے ساتھ مل کر انہوں نے دغا بازی کی، دغا بازی کرنے کے بعد کیا کیا؟ مشرکوں سے مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا۔ ادھر جو گیٹ بند تھا انہوں نے کہا یہاں پر مدینہ جنگ احزاب کے اندر ہوا کیا جانتے ہو؟ جنگ احزاب کے اندر سامنے سارے مشرکین تھے، عیسائی سامنے تھے، ادھر ایک جو راستہ تھا، ادھر کا جو راستہ تھا یہودیوں کا راستہ تھا، وہ مطمئن تھے، مسلمان مطمئن تھے ادھر سے کوئی نہیں آ سکتا کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ اندر کون تھے؟ ننھے بچے تھے، عورتیں تھے، ضعیف مرد تھے، وہ لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اگر کوئی پیچھے سے آ گیا حملہ کرے گا تو مشکل ہے۔ یہ معاہدہ یہودی نے توڑ دیا، توڑ کر ادھر سے راستہ فراہم کیا۔ اس وقت کیا ہوا جانتے ہو مسلمانوں؟ اس کا دفاع کون کیا؟ ہماری عورتوں نے، ہماری ماں نے دفاع کیا، خاتون نے دفاع کیا، اٹھ کر کھڑے ہو گئی، آگے بڑھ گئی۔ یہ حسان بن ثابت وہاں تھے، جاؤ اس کا دفاع کرو، تو خاموش رہے، خاموش رہنا تھا۔ آگے بڑھی، جیسے ادھر سے آنے لگے زور سے ایک ہتھیار لیا، مارنا تھا کہ وہی ڈھیر ہو گیا۔ ڈھیر ہوتے ہی سہم گئے، گھبرا گئے۔ یہاں پہ بھی مسلمان موجود ہیں تو عورتوں نے بھی ہمت کی ہے، دفاع کیا ہے مسلمانوں میں۔ تو یاد رکھو، اپنے آپ کو بیدار رکھو، اپنے آپ کو بیدار رکھو، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، اور اپنے دین پر باقی رہنا۔ ہم کو اپنے دین پر، ہم کو کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، ہم کو کوئی اپنے دین سے ہٹا ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھو، مضبوط رہنا اور اپنے دین کی حفاظت کرتے رہنا، اپنے دین کی حفاظت کرتے رہنا، مسلمانوں کی حفاظت کرتے رہنا۔ مساجد کے اندر دیکھتے رہنا، ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ مسجد کے اندر یہاں تک ہمارے چپلیں چوری ہوتی ہیں، گاڑیاں چوری ہوتی ہے، ہم صرف آتے ہیں، اندھے بن کر آ جاتے ہیں، اندر آ جاتے ہیں، کسی چیز کی ہم کو پرواہ نہیں ہوتی، ہماری چیز محفوظ ہے، اندر لا کے رکھ دیا ہے۔ مسلمانوں، چپل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، گاڑیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جانوں کی حقیقت ہے۔ ہر شخص مسجد میں بھی آ رہا ہے تو حفاظت کے ساتھ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جہاد میں تھے تو کیا حکم ملا جانتے ہو؟ قرآن اٹھا کر دیکھ لو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کے پیچھے ایک جماعت، ایک ٹکڑی نماز پڑھ رہی ہے، دوسری ٹکڑی وہ دشمنوں کے خلاف جا کر جہاد کر رہی ہے، دوسری ٹکڑی۔ تو ہمارے لیے اپنی جان کی، اپنی مال کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا، ہمیشہ تیار رہنا۔ لڑنے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بزدل نہ بننا، ایمان پر پختہ رہنا، ایمان پر مضبوط رہنا اور دین کا کام کرتے رہنا۔ دین کا کام اللہ نے آپ کے اندر جو صلاحیت دی ہے، ہمارے اسلاف نے دیے ہے، ہمارے اسلاف کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اپناتے ہوئے دین کا کام کرتے رہنا۔ یہ کل کی جو بات تھی یہ بزدلانہ حرکت تھی، بہت بڑی بزدلانہ حرکت تھی۔ کتنے میرے مسلمان بھائی اس کے اندر شہید ہوئے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا یہ ظالم جو ظلم کیا ہے اور ایسے ظالم جو بیٹھے چھپے ہوئے انہیں باہر نکال، اور باہر نکال کر بتا ان کو یہ کیسے ہیں۔ مولا ان کی عیاری اور مکاری کو پاش پاش کر دے، ان کے ذہن و فکر کو پاش پاش کر دے، ان کے اتحاد کو پاش پاش کر دے۔ اے اللہ پروردگار عالم مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمانی حرارت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر باقی رکھ پروردگار عالم۔ ہمارے اسلام کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں، اسلام کو کمزور، مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، مولا انہیں نیست و نابود فرما دے، انہیں برباد فرما دے، ان کی ارادوں کو ختم فرما دے۔ ہمارے دلوں میں سکون چین عطا فرما، ہمارے دلوں میں سکون چین عطا فرما، ہمیں خوشیاں عطا فرما۔ پروردگار عالم تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، پروردگارا تجھے واسطہ ہے تیرے نبی کا، ہماری دعا کو قبول فرما، ہمیں ہماری جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ ساری دعاؤں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم نے جو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود پاک جو کچھ پڑھا ہے، کل نیوزی لینڈ کے اندر جو مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اس کا پورا اجر انہیں عطا فرما دے مولا، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما دے مولا۔ اے اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے خاندان کے جتنے افراد ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ وہ سارے شہداء کو مولا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم ان کے جتنے رشتہ دار ہیں جہاں بھی رہتے ہیں انہیں صبر عطا فرما، وہ صبر عطا فرما۔ پروردگارہ ان کے لیے باہر جو وہ کمانے کے لیے تھے مولا، کمانے کے لیے تھے، کمائی کے جو ذریعے مسدود ہو گئے مولا، اور خوب عطا فرما ان کے رشتہ داروں کو مولا، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما، ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔